اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال المصنف کما لا ریب فی عدم قیامها بمجرد ذلك الدلیل قیام ما اخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیت من تلک الاقسام بل لا بد من دلیل آخر علی التنزیل۔ کل ہم نے بیان کیا تھا یہ مادہ امتحانی ہے جو حوزہ علمی نجف اشرف میں طلاب نے اب امتحان دینا ہے۔ کفایت الاصول جلد دوم امارات کی بحث ہے اور امر ثالث ہم نے شروع کیا تھا۔ تو کل کی عبارت میں بیان ہوا تھا کہ طرق اور امارات معتبرہ قطع طریقے کے قائم مقام ہو سکتی ہیں۔ اب مصنف بیان کرتے ہیں کہ جس طرح قطع طریقے کے قائم مقام ہو سکتی ہیں امارات اور طرق اور امارات معتبرہ، اسی طرح اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ قطع موضوعی علی نحو صفتیت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہیں امارات اور طرق۔ اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ امارہ کو حجت قرار دینے والی جو دلیل ہے جیسے صدق العادل، یہ دلیل امارہ کو حجت قرار دے رہی ہے اس لحاظ سے کہ یہ امارہ حجت ہے اور اس پر جو آثار مترتب ہوں گے امارہ پر وہ حجیت والے آثار مترتب ہوں گے، اور وہ آثار کیا ہیں؟ معذریت اور منجزیت، یعنی امارہ کے مطابق اگر آپ نے عمل کیا تو یہ منجزیت آ جائے گی، واقع کے مطابق امارہ ہوئی تو منجز ہے، اور اگر واقع کے مخالف آ گئی تو معذریت آ جائے گی، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ وہ دلیل جو امارہ کو حجت قرار دے رہی ہے، اگر اس میں اس امارہ کو قطع موضوعی علی نحو صفتیت کے قائم مقام قرار دینے والی بات بھی اگر ہو تو وہاں پر تو یہ ہے کہ اسی آثار کو ملاحظہ کیا گیا ہے، لیکن قطع موضوعی میں چونکہ نفس موضوع کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا خود موضوع یعنی قطع جیسے ہی حاصل ہوگا، اوصاف میں سے ایک وصف کے طور پہ دیکھا جائے گا، افعال میں سے ایک فعل کے طور پہ دیکھا جائے گا، فعل قلبی کے طور پہ، یعنی جیسے ہی آپ کو قطع حاصل ہوگا اس وقت اثر اس پر مترتب ہوگا۔ اب آیا امارہ قطع کے یہ قائم مقام ہو سکتی ہے قطع موضوعی کے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے ہی امارہ حاصل ہوگا، جیسے ہی آپ کو ظن حاصل ہوگا تو حکم اور اثر مترتب ہوگا اس پر۔ تو کہتے ہیں کہ امارہ کو جو دلیل حجت قرار دے رہی ہے وہ اس کو مد نظر اس نہیں رکھا، اور یہ بات اس دلیل سے نہیں سمجھی جا رہی، اس وجہ سے کہ قطع موضوعی علی نحو صفتیت میں یعنی قطع کو ایک بطور صفت دیکھا جا رہا ہے، لیکن صدق العادل کے جو امارہ کو حجت قرار دے رہی ہے وہ امارہ اور ظن کو ایک بطور موضوع نہیں دیکھ رہی وہ دلیل، اور بطور صفت نہیں دیکھ رہی، بلکہ وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جیسے ہی امارہ آپ کو حاصل ہوگا تو یہ امارہ حجت ہے آپ کے لیے۔ تو حجیت والے آثار تو مترتب ہو سکتے ہیں لیکن موضوع والے آثار مترتب نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے امارہ قطع موضوعی علی نحو صفتیت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ فإن قضیۃ الحجیت والاعتبار ترتیب ما للقطع بما هو حجت من الآثار، کہتے ہیں کہ امارہ کو جو دلیل حجت قرار دے رہی ہے اس میں حجیت کے آثار کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اب قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ حجیت اور اعتبار والے آثار جو قطع کے اوپر مترتب ہوتے ہیں وہ امارہ پر مترتب ہوں گے، تو وہ آثار معذریت اور منجزیت والے آثار ہیں۔ تو کہتے ہیں حجیت اور اعتبار کا تقاضا یہ ہے کہ ترتیب ما للقطع بما هو حجت من الآثار، یعنی آثار میں سے جو حجیت والے آثار ہیں، قطع کی حجیت والے جو آثار ہیں، نہ کہ قطع کی موضوعیت والے آثار۔ لہذا قائم مقام قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ قطع کی جو حجیت والے آثار ہیں یعنی معذریت اور منجزیت وہ امارہ پر مترتب ہوں گے، جبکہ یہاں پر تو قطع موضوعی علی نحو صفتیت ہے، یعنی قطع کو ایک بطور صفت دیکھا جا رہا ہے۔ تو لہذا قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فقط حجیت والے آثار مترتب ہوں گے، لہذا یہاں پر قائم مقام امارہ
نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر جس کے قائم مقام آپ قرار دے رہے ہیں وہ قط ہے، قط موضوعی علی نحو صفتیت ہے۔ تو یہاں پر بھی پھر ایسا ہونا چاہیے کہ امارہ کو جو دلیل حجت قرار دے رہی ہے وہ من حیث الحجت فقط، یعنی کہ حجت من حیث الحجت من الاثار، یعنی وہ آثار کے جو حجیت والے آثار ہیں فقط وہ مد نظر نہ ہوں، بلکہ وہ آثار بھی مد نظر ہوں کہ جو یعنی کہ موضوع اور صفت ہونے کا تقاضا ہے، تو وہ آثار یہاں پر مترتب نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ایک دوسرے حکم، وہ ان آثار سے مراد ہے ایک دوسرا حکم، یعنی اذا قطعت بوجوب الجمعۃ علیک التصدق، تو یہاں پر من حیث الحجیت جو آثار ہے وہ وجوب جمعہ ہے، یعنی جیسے ہی جب آپ کو وجوب جمعہ کا قط حاصل ہوگا تو یہ قط حجت ہے، یعنی وجوب جمعہ آ جائے گا۔ لیکن وہ آثار قط کے اوپر کے جو من حیث الموضوع ہیں، یعنی قط موضوع ہے یہاں پر بناء صفت، تو وہ آثار کون سے ہیں؟ وہ دوسرا اثر ہے علیہ کا تصدق، یعنی تصدق اس وقت آپ کے اوپر واجب ہوگا۔ تو یہاں پر یہی کہتے ہیں امارہ جب آپ کو حاصل ہو جائے گا تو وہ جو مدعی امارہ ہے ٹھیک ہے وہ تو مترتب ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو دوسرا حکم ہے تصدق والا وہ امارہ کے اوپر مترتب نہیں ہو سکتا، یعنی وہ آثار امارہ کے اوپر مترتب نہیں ہو سکتے جو قط کے اوپر من حیث الموضوع مترتب ہو رہے ہیں۔ تو جب ایسا نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ، یعنی اس وجہ سے امارہ قط موضوعی علی نحو صفتیت کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ لا لہو بما ہوا صفت و موضوع، یعنی قط کی حجیت کا مطلب یہ ہے کہ قط کے اوپر وہ آثار مترتب ہو سکتے ہیں جو حجیت والے آثار ہوں، معذریت اور منجزیت والے، نہ یہ ہے کہ قط کے جو موضوع اور صفت ہونے والے آثار ہیں، یعنی وہ دوسرا حکم جو تصدق والا حکم ہے وہ والا اثر مترتب نہیں ہوگا۔ امارہ کے اوپر وہ والا اثر جب مترتب نہیں ہوگا تو امارہ قط موضوعی کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ ضرورت انہ کذالک یکون کسائر الموضوعات والصفات، کیونکہ اس وقت قط جو ہے وہ تمام باقی جس طرح موضوعات صفات ہوتی ہیں، جس طرح کل مثال دی تھی شجاعت ہے، عدالت ہے، یا جتنے بھی موضوعات اور صفات ہیں ان کی مانند قط ہوگا، یعنی جیسے ہی یہ قط والا فعل قلبی آپ انجام دیں گے آپ کو قط حاصل ہوگا، یہ صفت آپ کے اندر پیدا ہوگی، تصدق والا اثر مترتب ہوگا، تو لہذا اس حوالے سے ہمارا قائم مقام نہیں ہے۔ جب اس حوالے سے قائم مقام نہیں ہے تو بطور کلی ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا قط موضوعی علی نحو صفت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اس وجہ سے مصنف نے لا ریب کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس میں کوئی اشکال نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُ قَدْ انْقَدَحَا عَدَمُ قِيَامِهَا بِذَاكَ الدَّلِيلِ مَقَامَ مَا أُخِذَ فِي الْمَوْضُوعِ عَلَى نَحْوِ الْكَاشِفِ، تو پہلے جو بیان کیا ہے وہ قط موضوعی علی نحو صفتیت، اس کی دو قسمیں، چاہے وہ تمام موضوع ہو چاہے جزء موضوع ہو، ہر دو صورت میں ہمارا اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، اس میں بین العلماء کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ آیا قط موضوعی علی نحو طریقیت، جو دوسری قسم ہم نے بیان کی تھی، قط موضوعی علی نحو طریقیت، آیا امارات اور طرق اس قط موضوعی کے قائم مقام ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ اس میں علماء کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں بین العلماء اختلاف ہے۔ علامہ شیخ انصاری نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ یہاں پر ہمارا قط موضوعی علی نحو طریقیت کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ انہی کے اتباع میں محقق نائنی نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارا قط موضوعی علی نحو طریقیت کے قائم مقام ہو سکتا ہے، اور سید خوئی بھی اسی قول کے قائل ہیں۔ لیکن صاحب کفایہ مصنف مرحوم اخوند خراسانی وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے واضح ہو گیا، یعنی جو دلیل ہم نے بیان کی ہے اس سے واضح ہو گیا کہ امارات قط موضوعی علی نحو طریقیت کے قائم مقام بھی نہیں ہو سکتی۔ ان مصنف کی دلیل کو بیان کرنے سے پہلے انہوں نے خود مخالف کی دلیل کو ضمناً بیان بھی کیا ہے اور اس کو رد بھی کیا ہے۔ تھوڑا سا اس چیز کو میں بیان کروں گا کہ یہ اختلاف جو ہے علامہ شیخ انصاری، سید خوئی، محقق نینی اس نظریے کے قائل ہیں کہ ہمارا قط موضوعی علی نحو طریقیت کے قائم مقام ہو سکتی ہے، جبکہ محقق اخوند خراسانی اس نظریے کے قائل ہیں کہ ہمارا قط موضوعی علی نحو طریقیت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ تو اس اختلاف، یہ اختلاف مبنی اختلاف ہے۔
اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ امارہ کو جو دلیل حجت قرار دے رہی ہے یعنی صدق العادل، وہ کن آثار کو مد نظر رکھتے ہوئے امارہ کو حجت قرار دے رہی ہے، یعنی اس میں شارع کی طرف سے مجعول کیا چیز ہے، اس میں مبنی مختلف ہے۔ علامہ شیخ انصاری، محقق نائینی اور سید خوئی اس کے قائل ہیں کہ امارہ میں جو مجعول ہے وہ طریقیت ہے، چونکہ یہ قطع موضوعی علی نحو طریقیت ہے، لہذا امارہ میں یہاں صدق العادل جو دلیل امارہ کو حجت قرار دے رہی ہے اس میں جو چیز یعنی کہ مجعول ہے شارع کی طرف سے امارہ کو حجت قرار دیتے وقت وہ طریقیت اور کاشفیت ہے۔ لیکن اخون خراسانی کے نزدیک یہ جو مجعول ہے صدق العادل کے ذریعے شارع نے جو امارہ کو حجت قرار دیا، تو اس میں امارہ میں جو چیز شارع کی طرف سے مجعول ہے وہ کاشفیت اور طریقیت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ معذریت اور منجزیت مجعول ہے۔ تو اس مبنی کی وجہ سے یہ ذیلی اختلاف بھی آ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ شیخ انصاری اور ان بزرگان کے نزدیک جس وقت امارہ میں مجعول کاشفیت اور طریقیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قط بھی واقع سے کاشف بنتا ہے اور امارہ بھی واقع سے کاشف بنتی ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ قط جب امارہ سے کاشف بنتا ہے تو وہ کشف تام ہوتا ہے، اور امارہ جب واقع سے کاشف بنتی ہے تو وہ کشف ناقص ہوتی ہے۔ اب جب ایسی صورتحال میں کہ امارہ جب واقع سے کاشف بن رہی ہے تو اس میں ایک نقص موجود ہے کہ وہ کشف ناقص ہے، تو شارع نے خلاف کے احتمال کو ملغا کر دیا۔ جب خلاف کے احتمال کو ملغا کر دیا، مثلا امارہ نے آ کر بتایا کہ نماز جمعہ واجب ہے، اب یہاں پر خلاف کا احتمال بھی ہے کہ ہو سکتا ہے نماز جمعہ حرام ہو، واجب نہ ہو، تو خلاف کے احتمال کو ملغا کر دیا شارع نے، تو یہاں پر بھی کاشف تامہ بنا دیا شارع نے امارہ کو، یعنی تعبدی زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قط واقع سے کاشف تام ہے ذاتی طور پر، اور امارہ واقع سے کاشف تام ہے یعنی کہ تعبدی طور پہ، یعنی شارع نے واقع کے احتمال کو ملغا کیا اور امارہ کو کاشف تام بنا دیا۔ اب یہ بات جب واضح ہو گئی کہ امارہ بھی واقع سے کاشف ہے اور کاشف تام ہے، تو اس وقت یہاں پر جب بحث آئے گی کہ آیا امارہ قطع موضوعی علی نحو طریقیت کے قائم مقام ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو کاشف ہونے کے لحاظ سے تو جو طریقیت والی جہت ہے قطع موضوعی علی نحو طریقیت میں، تو یہ تو بات واضح ہوگی کہ اس لحاظ سے تو گویا کہ امارہ قط کے قائم مقام ہے۔ مثلا اذا قطعت بوجوب الجمعہ، جب آپ کو وجوب جمعہ کا قطع ہو جائے، اسی طرح جب آپ کو امارہ ہو جائے وجوب جمعہ کے متعلق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قط وجوب جمعہ سے کاشف تام ہے، اسی طرح امارہ بھی وجوب جمعہ سے کاشف تام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر امارہ اس اثر کے اعتبار سے، یعنی جس کا جو ڈائریکٹ متعلق ہے امارہ کا، جس کے متعلق امارہ قائم ہوئی ہے یا جس کے متعلق قط قائم ہوا ہے، تو اس اثر میں امارہ قط کے قائم مقام ہے، یہ یقینی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ چونکہ یہاں پر موضوعیت بھی ہے، قطع موضوعی علی نحو طریقیت، کہ یہی جب آپ کو وجوب جمعہ کا قط حاصل ہوا تو یہ ایک دوسرے حکم یعنی تصدق کے لیے موضوع بھی بن رہا ہے قط، تو آیا یہ جو دوسرا حکم ہے یعنی تصدق والا، اس کو مترتب کرنے کے لیے بھی امارہ قط کے قائم مقام ہے یا قائم مقام نہیں ہے؟ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگان کہتے ہیں کہ جس وقت اتنا تو ثابت ہو گیا کہ امارہ واقع سے کاشف تام ہے، جس طرح قط واقع سے کاشف تام ہے، تو جس وقت واقع کشف ہو گیا تو پھر موضوع بننے میں کیا اشکال ہے، لہٰذا موضوع ہونے کی جہت سے بطریق اولا ہمارا قط کے قائم مقام ہے۔ تو یہاں پر ان کی دلیل گوئے کہ یہ ہے، چونکہ اصل مطلوب تو واقع ہوتا ہے، جب ہمارا واقع سے کاشف ہے اور واقع سے کاشف ہے تو کاشف تام شارع نے اس کو بنا دیا، واقع کے احتمال کو ملغا کر دیا، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جب واقع کشف ہو گیا تو پھر بعد میں کون سی بات رہ گئی، لہذا یہاں پر یہ ہے کہ دوسرے حکم تصدق کے لیے بھی امارہ موضوع بن سکتی ہے۔ جب امارہ موضوع بن سکتی ہے تو آپ جس طرح کہہ سکتے ہیں اذا قطعت بوجوب الجمعۃ فعلیک تصدق، اسی طرح اذا قامت الامارہ علی وجوب الجمعۃ فعلیک تصدق کہہ سکتے ہیں، لہذا یہاں پر امارہ قط کے قائم مقام ہو سکتی ہے قطع موضوعی علی نحو طریقیت کے، یہ ہے ان بزرگان کا مبنی۔ لیکن مصنف اس دلیل کو رد کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ وہ دلیل کہ جو واقع کے خلاف کے احتمال کو ملغا کر رہی ہے، لیکن مصنف اس احتمال کو اس وجہ سے رد کر رہے ہیں کہ مصنف اپنے مبنی کے مطابق دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے بیان کیا ہے کہ مصنف کا مبنی یہ ہے کہ وہ دلیل جو امارہ کو حجت قرار دے رہی ہے، یعنی صدق العادل، اس میں معذریت اور منجزیت یعنی حجیت والے آثار جو ہیں وہ مجعول ہیں، نہ یہ ہے کہ طریقیت اور کاشفیت مجعول ہے۔ اب جب مصنف کے نزدیک یعنی جو چیز مجعول ہے وہ حجیت ہے، یعنی کہ معذریت اور منجزیت والے آثار، یعنی قط حجت ہے، یعنی کہ اگر واقع کے مطابق ہو گیا تو منجز ہے، اگر واقع کے مخالف ہو گیا تو معذر ہے، تو گویا کہ اصل نظر واقع کی طرف ہے۔ اب جب اصل نظر واقع کی طرف ہے تو اس کو کہتے ہیں لحاظ عالی، کہ جب ایک واقع کی طرف نظر ہو تو اس کو کہتے ہیں لحاظ عالی۔ اب یہاں پر اگر آپ کہتے ہیں کہ قطع موضوعی علانہ ترکیت کے امارہ قائم مقام ہو سکتی ہے، تو گویا کہ صدق العادل نے جس وقت امارہ کو حجت قرار دیا تو اس میں ایک اس لحاظ کو مد نظر رکھا گیا، لحاظ عالی کو، یعنی جس طرح قط میں واقع کی طرف نظر ہے، اسی طرح امارہ میں بھی گویا کہ واقع کی طرف نظر ہے، یعنی صدق العادل، عادل کو کی تصدیق کرو، اصل مقصود تصدیق کرنے کا یہ ہے تاکہ واقع تک پہنچ جاؤ، تو لہذا یہاں پر ایک لحاظ عالی ہو گیا۔ اب جب قطع موضوعی ہے، یعنی ایک دوسرے اثر، ایک دوسرے حکم تصدق کے لیے یہ قط موضوع بھی بن رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ صدق العادل میں جس دلیل نے امارہ کو حجت قرار دیا اس میں موضوعیت والی جہت بھی ہے، تو لہٰذا وہاں پر موضوع کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ واقع کی طرف نظر ہو یا نہ ہو، واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہی امارہ حاصل ہوا تصدق واجب ہے، تو یہاں پر جس طرح جیسے ہی قط حاصل ہوا تو تصدق کو واجب ہے۔ تو یہاں پر موضوع کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے ہی موضوع حاصل ہو گیا تو حکم آ جائے گا، وہ دوسرا اثر آ جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں لحاظ استقلالی، یعنی چاہے واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو، آپ نے مستقلاً دیکھنا ہے اس کو۔ جیسے ہی قط حاصل ہو گیا تو تصدق واجب ہے، جیسے ہی امارہ حاصل ہو گئی تو تصدق واجب ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ امارہ قطع موضوعی علی نحو ترکیت کے قائم مقام ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صدق العادل دلیل میں دو لحاظوں کو مد نظر رکھا گیا، کہ جس وقت اس دلیل کے ذریعے شارع نے امارہ کو قط کے قائم مقام قرار دیا تو وہاں پر گوئے کہ دو لحاظ کو مد نظر رکھا، لحاظ عالی کو بھی اور لحاظ استقلالی کو بھی، اور ملحوظ ایک ہے وہ ہے امارہ۔ تو ایک ملحوظ پر دو لحاظ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی شارع ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے قائم مقام قرار دے، ایک منزل ہو دوسرا منزل علیہ ہو، منزل کو منزل علیہ کے قائم مقام قرار دیتے وقت دو لحاظ مد نظر رکھے، تو یہ دو لحاظ کا جمع ہونا محال ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پہ مصنف کہتے ہیں کہ امارہ قطع طریقی علی نحو قطع موضوعی علی نحو طریقیت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ذیل میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہاں ایک صورت ممکن ہے، مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جامع موجود ہو، صدق العادل نے جس وقت امارہ کو حجت قرار دیا معذریت اور منجزیت والے آثار کو مد نظر نہیں رکھا، یعنی حجیت والے آثار کو مد نظر نہیں رکھا، تاکہ آپ کہیں کہ یہ طریقیت میں اس کے مثلا جو ہے نا موافق ہے قط کے اور اس کے قائم مقام ہے، بلکہ شارع نے ایک مطلق اثر کو مد نظر رکھا، اور مطلق اثر سے میں پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں، موضوعیت والا اثر بھی آ جاتا ہے اور وہ جو اس کا طریقیت والا اثر ہے وہ بھی آ جاتا ہے، یعنی مطلق اثر ایک جامع عنوان ہے، اس کے ذیل میں دو اثر آ جائیں گے۔ کہتے ہیں اس کو ثابت کرنا بھی مشکل ہے کہ آیا وہاں پر کوئی جامع موجود تھا، اس کی نسبت جو ہے نا وہ شارع کی طرف نہیں دی جا سکتی۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مصنف کے نزدیک امارہ قطع موضوعی علی نحو طریقیت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں وَمِنْهُ قَدْ انْقَدَحَ عَدَمُ قِيَامِهَا بِذَاكَ الدَّلِيلِ مَقَامَ مَا أُخِذَ فِي الْمَوْضُوعِ عَلَى نَحْوِ الْكَاشِفِ۔ کہتے ہیں کہ وَمِنْهُ یہاں سے یعنی جو ہم نے کہا ہے کہ امارہ قطع موضوعی علی نحو صفتیت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، اس سے واضح اور روشن ہو گیا کہ عدم قیامها امارات قائم مقام نہیں ہو سکتی بذاک الدلیل، اسی دلیل کے ساتھ کہ جو امارات کو حجت قرار دے رہی ہیں، مثلا صدق العادل، اسی دلیل کے ساتھ امارہ قائم مقام نہیں ہو سکتی، مقام ما اخذ فی الموضوع علی نحو
کاشف، قطع موضوعی علی نحو الکاشف یا قطع موضوعی علی نحو طریقیت کے قائم مقام بھی نہیں ہو سکتی۔ فإن القطع الماخوذ بهذا النحو في الموضوع سائرا كسائر ما لها دخل في الموضوعات ایضاً، کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ قطع کہ جو اس نحو کے ساتھ یعنی کشف والی صفت کے ساتھ ماخوذ ہے موضوع میں شرعاً شارع کی طرف سے، یہ بھی باقی ان تمام موضوعات کے ساتھ ہے کہ جن کو جو ہے نا وہ احکام میں اور آثار میں دخالت حاصل ہوتی ہے۔ فلا یقوم مقامہ شیء، لہٰذا اب جب موضوعات کی مانند ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کسی موضوع کی قائم مقام نہیں ہو سکتی بمجرد حجیت ہی، فقط حجیت والی دلیل کے ساتھ قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ او قیام دلیل علی اعتباری، یا اس دلیل کے ساتھ کہ جو اس کے اعتبار اور حجیت پر قائم ہے، ما لم یکن دلیل علی تنزیلہ و دخلی فی الموضوع، جب تک آپ کوئی ایسی دلیل اس کے علاوہ یعنی جو حجیت والی دلیل ہے اس کے علاوہ کوئی اور دلیل آپ نہ لے کے آ جائیں کہ جو موضوع میں بھی اس کو قائم مقام قرار دینے پر اور تنزیل پر یا اس کے قائم مقام قرار دینے پر بھی وہ قائم ہو جائے، تو کوئی جب تک کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہوگی جس طرح قطع میں موجود ہے تو یہاں پر بھی موجود نہیں ہوگی تو قائم مقام آپ قرار نہیں دے سکتے۔ وَتَوَہُّمُ كِفَایَةِ دلیل الاعتبار الدال علی الغاء احتمال خلافہ وجعلہ بمنزلۃ القطع من جہت کونہ موضوعا ومن جہت کونہ طریقا فیقوم مقامہ طریقا کان او موضوعا فاسد جدا۔ یہاں پر مصنف علامہ شیخ انصاری کی جو انہوں نے اپنی کتاب فرائض اور رسائل میں دلیل کو بیان کیا اس کو رد کرنے کے مقام پہ ہیں۔ عبارت میں توہم و کفایت، توہم یہ مبتدا بن رہا ہے اور فاسد جدا یہ اس کی خبر ہے۔ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ علامہ شیخ انصاری نے یہ کہا ہے کہ ہمارا قطع موضوعی علی نحو طریقیت کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طریقیت یعنی قطع بھی واقع سے کاشف ہے اور ہمارا بھی واقع سے کاشف ہے، منتہا قطع کاشف تام ہے اور ہمارا کاشف ناقص ہے، لیکن ہمارا میں شارع نے خلاف کے احتمال کو ملغا کر دیا جس کی وجہ سے وہ اب ہمارا قطع کے قائم مقام ہو گئی۔ اب جب قطع کے قائم مقام ہو گئی تو موضوع ہونے والی جہت میں بھی اس کے قائم مقام بطریقہ اولا ہو سکتی ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ توہم فاسد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن الدلیل الدال علی الغاء الاحتمال لا يكاد يكفي الا بأحد التنزیلین حیث لا بد في كل تنزیل منہما من لحاظ المنزل والمنزل الیہ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وہ دلیل صدق العادل کہ جو امارہ کو حجت قرار دے رہی ہے، جو خلاف کے احتمال کو ملغا کر رہی ہے، لا يكاد يكفي الا بأحد التنزیلین، وہ دلیل کافی نہیں ہے دو تنزیلوں کے لیے۔ ایک دلیل مثلا قطع موضوعی علی نحو طریقیت میں ہم طریقیت والی جہت میں بھی امارہ کو قطع کے قائم مقام قرار دیں اور موضوع ہونے والی جہت میں بھی امارہ کو قطع کے قائم مقام قرار دیں، تو گویا کہ ان دو تنزیلوں پر وہ کافی نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدق العادل میں کسی ایک تنزیل کو مد نظر رکھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی چیز کو کسی چیز کے قائم مقام قرار دیا جاتا ہے تو منزل اور منزل علیہ کے درمیان ایک جہت اشتراک کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اسی کے تحت ہی یعنی کہ قائم مقام قرار دیا جاتا ہے۔ تو جب قطع کے قائم مقام قرار دیا امارہ کو تو کوئی ایک جہت مشترک ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر شارع نے امارہ کو قطع کے قائم مقام قرار دیا، اور وہ جہت مشترک مؤثریت اور منجزیت والا اثر ہے۔ لہذا یہ اس اثر کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ یعنی صدق العادل اس دلیل نے امارہ کو قطع کے قائم مقام قرار دیا تو یہ لحاظ عالی ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ قطع موضوعی علی نحو طریقیت کے قائم مقام ہو سکتی ہے امارہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدق العادل میں اس لحاظ عالی کو بھی مد نظر رکھا گیا اور پھر موضوع ہونے والی جہت کا لحاظ بھی مد نظر رکھا گیا، تو دو لحاظ جمع ہو گئے، لحاظ عالی اور لحاظ استقلالی، جبکہ یہ دو لحاظ جمع نہیں ہو سکتے ایک ملحوظ پر۔ کہتے ہیں کہ حیث لا بد فی کل تنزیل منہما، جہاں پر بھی آپ کسی چیز کی کسی دوسری چیز کے ساتھ تنزیل کریں گے تو ہر تنزیل میں ضروری ہوتا ہے من لحاظ المنزل والمنزل علیہ، منزل اور منزل علیہ کا لحاظ کیا جائے، یعنی جہت اشتراک کو مد نظر رکھ کر ایک چیز کو دوسری چیز کے قائم مقام قرار دیا جائے۔ وَلِهَذَا فِي أَحَدِهِمَا عَالِيٌّ، جبکہ یہاں پر اگر آپ کہتے ہیں کہ امارہ کو قطع موضوعی علی نحو طریقیت کے قائم مقام قرار دیا جا سکتا ہے، تو ان دو تنزیلوں میں سے ایک میں
یعنی کہ منزل اور منزل علیہ کے درمیان جو طریقیت والی تنزیل ہے، یعنی معذریت اور منجزیت والی جو تنزیل ہے، اس میں جو لحاظ ہے وہ عالی ہے، وفی الآخر استقلالی، اور موضوع ہونے والی جو جہت ہے اس لحاظ سے قائم مقام قرار دینے میں جو لحاظ ہے وہ استقلالی ہے۔ بداہت ان النظر فی حجیتہ و تنزیلہ منزلہ تلقت فی طریقیتہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بدیہی ہے کہ ان النظر فی حجیتہ، کہ جس وقت امارہ کو حجت قرار دیا جا رہا ہے صدیق العادل کے دلیل کے تحت، اس کی حجیت میں و تنزیلہ منزلہ تلقت، اور قط کے قائم مقام قرار دینے میں، فی طریقیتہ، طریقیت میں قائم مقام قرار دینے میں، نظر جو ہے اشارے کی حقیقت میں الی الواقع، واقع کی طرف نظر ہے، یعنی گوئے کہ اشارے کی نظر واقع کی طرف ہے۔ جس طرح قط واقع کے لیے طریق بنتا ہے اور واقع کو کشف کرتا ہے، اسی طرح ہمارا بھی واقع کو کشف کرتی ہے۔ ومعدد طریق، اور یہ گوئے کہ یہ جو لحاظ ہے یہ لحاظ عالی ہے، یعنی جس وقت واقع کی طرف نظر ہے تو اصل نظر یعنی قط کی طرف نہیں ہے بلکہ واقع کی طرف ہے، تو یہ لحاظ عالی ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں ومعدد طریق وفی کونی بمنزلتہ فی دخلہ فی الموضوع الی انفسہما، جبکہ اگر آپ امارہ کو قط کے قائم مقام قرار دیں گے، لیکن یہ ہے کہ معدد طریق، ہاں یہ معدد طریق کا تعلق اس کا عطف تفسیری پیچھے ہو رہا ہے، یعنی کہ فی الحقیقت الی الواقع و معدد طریق، یعنی حقیقت میں جو اشارے کی جو نظر ہے وہ واقع کی طرف ہے اور معدد طریق معدد امارہ کی طرف ہے۔ لیکن کہتے ہیں وفی کونہ بمنزلتہ فی دخلہ فی الموضوع، اب آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ امارہ قط کے موضوع میں بھی قائم مقام ہے، موضوع ہونے والی جہت میں بھی، تو وہاں پر نظر الی انفسہما، وہاں پر معدد امارہ کی طرف نظر نہیں ہے بلکہ خود امارہ کی طرف نظر ہے اور خود قط کی طرف نظر ہے، یعنی وہاں پر استقلالی نظر ہے، تو یہ اس لحاظ کو لحاظ استقلالی کہیں گے۔ وَلَا يَكَادُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اور لحاظ استقلالی اور عالی کے درمیان جمع ممکن نہیں ہے۔ نعم لو کان فی البین ما بمفہوم جامع بینہما، ہاں اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا جامع موجود ہو کہ اسی جامع کی ضمن میں ہی لحاظ عالی اور لحاظ استقلالی ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ ممکن ہے۔ مثلا ایسا اشارہ کہہ سکتے ہیں صدیق العادل جس وقت امارہ کو حجت قرار دیا تو وہاں پر قط کے قائم مقام قرار دیا تو مطلق اثر کو مد نظر رکھا، اور مطلق اثر میں لحاظ عالی اور استقلالی دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ولا یمکن الجمع بینہما، کوئی جامع بھی موجود نہیں ہے لحاظ عالی اور استقلالی کے درمیان۔ نعم لو کان فی البین ما بمفہومہ جامع بینہما، اگر کوئی جامع موجود ہو، یمکن ان یکون دلیلا علی تنزیلین، دونوں تنزیلوں پر جس کو جامع قرار دیا جائے اور پھر دلیل قرار دیا جائے، والمفروض انہ لیسا، مفروض یہ ہے کہ ایسا جامع بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں پر لیسا تامہ ہے، مراد یہ ہے کہ انہ معدوم، یعنی کہ وہ جامع بھی معدوم ہے۔ فلا یکون دلیلا علی تنزیل، لہذا تنزیل پر ہمارے پاس اب قطع موضوعی علی نحو طریقیت کی قائم مقام ہے ہمارا، اس تنزیل پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، الا بذاک اللحاظ العالی، فقط ایک ہی لحاظ عالی کے اعتبار سے دلیل موجود ہے کہ جو ایک اثر طبعاً، یعنی یہ ایک ابتدائی اثر ہے کہ اشارے نے جب امارہ کو حجت قرار دیا تو لحاظ عالی بھی نہ ہو تو پھر وہ حجت قرار دینے کیا فائدہ، لہذا حجیت والا اثر جو ہے یعنی واقع کی طرف نظر، فقط یہ والا لحاظ موجود ہے۔ فیکون حجت موجبۃ لتنجز متعلقی، پس اس لحاظ عالی کا معنی یہ ہے کہ یہ ہمارا حجت ہے، موجب ہے لتنجز متعلق ہی، کہ اس کا متعلق منجز ہے، وصحت العقوبت علی مخالفتی، اور عقاب کرنا صحیح ہے، علی مخالفتی فی صورت اصابتی، یعنی کہ ہمارا نے بتایا کہ نماز جمعہ واجب ہے اور آپ نے نماز جمعہ نہ پڑھی تو اس مخالفت پر عقاب کرنا صحیح ہے اور ہمارا بھی واقع کے مطابق ہو گئی۔ وخطائے ہی، اور ہمارا اگر واقع کے چاہے خطا ہو جائے چاہے مطابق ہو جائے، بناء علی استحقاق المتجری، ہاں خطا پر عقاب اس وقت ہوگا کہ جس وقت یعنی متجری بھی، ہم کہیں گے کہ متجری بھی مستحق عقوبت ہے۔ اور بذالک لحاظ الآخر علی استقلالی، یا پھر اگر آپ دوسرے لحاظ سے آپ کہیں کہ صدیق العادل میں لحاظ استقلالی کو مد نظر رکھا گیا قط کے قائم مقام قرار دیتے وقت، یعنی جس طرح جیسے ہی قط حاصل ہو تو دوسرے حکم کے لیے یعنی موضوع بن سکتا ہے، اسی طرح ہمارا جیسے ہی حاصل ہو تو دوسرے حکم کے لیے موضوع بن سکتا ہے۔ فیکون مثل فی دخل فی الموضوع، لہٰذا یہاں پر بھی ہمارا بھی پھر قط کی طرح جو ہے نا موضوع میں اس کو دخالت حاصل ہوگی، و ترتیب معلوم علیہ من الحکم شرعی، اور پھر جو بھی حکم شرعی
موضوعات پہ مترتب ہوتا ہے اس پر بھی وہ والا اثر مترتب ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ بیک وقت آپ کہیں کہ دونوں آثار یعنی لحاظ عالی اور لحاظ استقلالی دونوں اعتبار سے قط کے قائم مقام قرار دیا جا رہا ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ہاں آپ یا کہیں کہ لحاظ عالی کے اعتبار سے وہ قط کے قائم مقام قرار دیا جا رہا ہے، یا لحاظ استقلالی کے اعتبار سے قط کے قائم مقام قرار دیا جا رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔